बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन और हमेशा की तरह कोशिश यही होती है कि मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए हम मुल्क की जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके रहनुमाओं से पूछें कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और बहुत सारे मुल्क में अभी भी मसाइल बाकी हैं। आज भी हम किसी एक स्पेशल शख्सियत कहें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौजवान जो क़यादत है उनमें सर फहरिस्त हमें नज़र आते हैं, बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत सारे इसमें इस वक्त जो सिंध में जो मसाइल हैं स्पेशली पानी का मसला लास्ट हम 15 डेज से देख रहे हैं और सिंध के मुख्तलिफ अजला में धरने और जलसे हो रहे हैं और कोटरी से लेके बहुत सारे अजला में पानी की कमी है। सिंध हुकूमत का 1991 सिंतास मुआहदे के बाद से लेके अभी तक इन मामलात पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। क्या इरसा अपनी जो उसके काम हैं या जो उसकी स्पेशलिटी है कि उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, क्या नहीं रह पा रहा, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सिंध हुकूमत को हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ट्रांसपोर्ट के मसाइल और हेल्थ के शोबे में भी बहुत सारे काम करने की अभी भी ज़रूरत है, बहुत सारे काम हो गए। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आप ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियाती वर्कर्स में। बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे, वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आप लोग ही फाउंडर बने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम बनाई, लेकिन चहमा गोइयाँ भी थीं कि आप लोग मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले है शायद पीडीएम से किनारा कशी कर जाएगी और हुआ भी वही, और आज हम देख रहे हैं कि फिर वही नून लीग से आपके मामला स्टार्ट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो आप कह रहे हैं कि चमगोइयाँ थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये करेगी तो वो करेगी, ये बातें फैलाने वालों ने फैलाई, बातें शुरू करने वालों ने की। असल देखिए, आप उस पॉइंट को पकड़ें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मेरे चेयरमैन ने पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया, सबको इकट्ठा किया, सारी पार्टीज़ को इकट्ठा किया, हम ख्याल पार्टीज़ को जो ये चाहती थी कि इस मुल्क में हक़ हुक्मरानी आवाम को मिले, हक़ हाकमियत आवाम को मिले, अवामी मसाइल के हल के लिए। और जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, जो उसने इलेक्शन से पहले वादे किए थे, दावे किए थे कंटेनर पे बैठ के, और अब इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के वो जिस तरीके से अवामुन नास की जान ले रहे हैं, जिस तरह महंगाई का अजाब तोड़ दिया है इसके ऊपर, मुल्क की हालत क्या हो गई है, इक़्तिसादियात है की पॉलिसी नहीं है, माशियात की पॉलिसी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और हुकूमत को अपने राह रास्त पे लाने के लिए कि पॉलिटिकली, देखें, पॉलिटिकली हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ना हमने कोई नॉन पॉलिटिकल रास्ता पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी अपनाया है, ना कभी मुस्तकबिल में अपनाएंगे। हमने हर एहतजाज किया है जो पॉलिटिकली हमारा हक है, जो आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है, पुरअमन एहतजाज, वो असेंबली में अंदर हो, असेंबली के बाहर हो, किसी भी फोरम पे हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पीडीएम बनाया तो उसमें पॉइंट्स नोट किए गए, 24-25 पॉइंट्स थे, उनमें सारी चीज़ें लिखी गई कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। तो जब स्टेप बाय स्टेप वो पहले जलसे भी शुरू हुए, रैलियाँ भी शुरू हुई, जब एहतजाज का एक तरीक़ेकार जो लिखा गया था उसको अपनाया गया, तो रिफ्ट वहाँ आके पेश आई जब हमारे नून लीग के कुछ दोस्तों को ये बात पसंद नहीं थी कि लॉन्ग मार्च करें, उनको ये अच्छा लग रहा था कि असेंबली से इस्तीफे दे दें। और हर वो चीज़ जब एक आप नंबर 1 पॉइंट पे आपने काम किया, नंबर 2 पे काम किया, नंबर 3 पे काम किया, नंबर 4 पे जो चीज़ लिखी हुई थी उस पे चले, अच्छा अब ये क्यों हो रहा है कि आप वो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन छोड़ के डायरेक्ट जंप कर रहे हैं इस्तीफों पे। यहाँ से एक मसला स्टार्ट हुआ, जिसे मसला भी नहीं कहा चाहिए, क्योंकि पीडीएम में एक चीज़ मैं वाजे करता चलूँ आपके चैनल के तवस्सुब से कि पीडीएम 10 पार्टीज़ का एक इत्तेहाद है जिनके अपने अपने मंशूर हैं, जिनके अपना अपना नज़रिया है, जो इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल भी लड़ चुके हैं और आइंदा भी शायद इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल भी कैंडिडेट्स करें। आपने कहा कि इस्तीफे अचानक डिमांड आ गई सामने, लेकिन इससे कबल हमने देखा मुश्तरका फैसले आप लोग किया करते थे, तो ये डिमांड उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैंने इसीलिए ये चीज़ बताई कि ये सारे सबके मंशूर अलग अलग हैं, और एक चीज़ पीडीएम में डिसाइड हुई थी कि इसमें जो फैसले होंगे वो इत्तफाक राय से होंगे, अक्सरियती राय से नहीं होंगे, कसरती राय से नहीं होंगे। देखिए, जब सबका कंसेंसस होगा उस चीज को हमें फॉलो करना होगा। तो जब इस्तीफों पे सबका कंसेंसस नहीं था
تو نون لیگ نے وہاں سے آرگیومنٹ شروع کر دیے, ان کی اسٹیٹمنٹس چینج ہونا شروع کر دیے. معاف کیجیے گا, جو ہماری نون لیگ کی لیڈی لارڈشپ ہیں, انہوں نے اپنے رویے چینج کر دیے. اگر اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر لائیو کوئی نون لیگ کے لیڈر اب میرے سامنے بٹھا دیں تو میں ایسی باتیں کروں گا جس کا جواب وہ بھی نہیں دے سکتے. چلیں, ہم آپ کو اپنے تم سے پاکستان پروگرام میں ہم آپ کو لائیو بھی لیں گے, اور تب آپ کو ہم ٹاک شو میں بھی مدعو کرتے ہیں آج ہی. اور آگے بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اب وفاقی حکمران, وفاقی جو منسٹر ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ تو آ رہی ہیں کہ اگر ہم نے جو عوام سے وعدے کیے اگر وہ ہم فلفل نہیں کر پائے, لیکن اپوزیشن میں بھی کوئی دم نہیں ہے, نکمی اپوزیشن آپ کو کہا جا رہا ہے. تو آپ لوگوں نے مطلب اگر آپ کہیں آج آپ سائیڈ ہو گئے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی سافٹ کارنر دے رہی ہے؟ یہ دیکھیں, ہم کبھی سائیڈ نہیں ہوئے, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سائیڈ ہوئی ہے وہ بہت بڑی بھول کا شکار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جو ایجیٹیشن کی ہے, جو تحریکیں چلائی ہیں, جانوں کا نذرانہ ہمارے جیالوں نے پیش کیا ہے, ہماری لیڈرشپ نے پیش کیا ہے. اور اگر ہم پہ یہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے جن کی طرف سے, تو وہ یہ سوچ لیں کہ وہ اس وقت احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. دیکھیں, ایک پرانی کہاوت ہے, آپ احمقوں کی جنت بنا تو سکتے ہیں, اس میں رہ نہیں سکتے, لیکن ان کو اس میں رہنے کا مزہ آ رہا ہے تو کر لیں. دیکھیں, میں دوبارہ اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ جہاں پہ نون لیگ کا ہم سے اختلاف ہوا کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں, آج وہ خود اسی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقاریر کر رہے ہیں. پھر دوسری بات دیکھیں, میرے چیئرمین کے جو پوائنٹ کو جو مطلب اہمیت حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ خود جب بائی الیکشن ہوئے ہیں کراچی سے کشمیر تک, ان سب میں انہوں نے حصہ لیا ہے. وہ خود الیکشن لڑے. جب وہ استعفوں کے حامی ہیں تو اس پروسیس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ اور دوسری بات, جو اس وقت حکومت کے جو فیڈرل حکومت کے جو چول وزیر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نکمی اپوزیشن ہے, بھائی اگر آپ کو ہم سے ڈر نہیں ہے اور آپ کو خوف نہیں ہے اور آپ کی ٹانگیں نہیں لرز رہی, آپ کو رات کو خواب میں بھی پی ڈی ایم نہیں آ رہی, تو آپ اپنا کام کریں. اب ہمارے بارے میں کیوں بول رہے ہیں؟ ہم تو اپنا کام کریں گے. جو پی ڈی ایم, دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے بھی لانگ مارچ کر سکتی ہے, اور یہ ماضی میں ہم نے پروف کر کے دکھایا ہے. بڑے بڑے جلسے بھی پاکستان کے کسی بھی شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. یہ ہمارا آن ریکارڈ ساری چیزیں ہیں. جس دن, میں آج آپ کو مطلب تبسم سے کہہ رہا ہوں یہ, کہ جس دن میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کال دی لانگ مارچ کی, اس دن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے بہت بہت بڑے ایوانوں میں چیخو پکار شروع ہو جائے گی. اور پھر یہ جو چول وزیر ہیں یہ آگے ٹی وی پہ اول فول بولنا شروع کر دیں گے. یہ ہمارے بولنے کے بجائے, ہمارے لیے بولنے کے بجائے اگر یہ بتا دیں کہ 3 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے, ان کی پرفارمنس کیا ہے, کون سی چیزیں انہوں نے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کی, کون سے اقدامات اٹھائے, ملک کا کتنا قرضہ کم کر دیا, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کتنی کم ہو گئیں, یہاں پہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں ہم نے کیا کیا اچیومنٹس کی ہیں. اچھا, آپ ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں. ابھی وفاقی حکومت یہ بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم الیکٹرک ووٹنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو انتخابی اصلاحات میں آپ ساتھ ہیں وفاقی حکومت؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کوئی بھی ایسا جمہوری عمل ہو, ہمارے عمران خان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہمارا نظریاتی اختلاف ہے. آرٹیکل 62 63 ہوتا ہے کہ جو صادق اور امین ہو, جو جھوٹ نہ بولے, جو اپنی چیزیں نہ چھپائے. کیا آرٹیکل 62 63 اس جماعت پہ نہیں لگ سکتا کہ جو الیکشن سے پہلے مینیفیسٹو دیتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے, اور 3 سال گزر گئے ان میں سے ایک کام بھی نہیں ہوا, کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا؟ دیکھیں, ہم یہ عمران خان صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, XYZ ہو, جو اس ملک کے لیے کام کرے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا ویژن ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں. جب پچھلے سال مارچ میں کورونا پینڈیمک پاکستان میں آیا, تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب, میں آپ کو وزیر اعظم مانتا ہوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس کو عقل نہیں آئی, اور ان لوگوں نے وہی کام شروع کر دیا, سندھ گورنمنٹ کے اگینسٹ بیشنگ شروع کر دی, پھر وہی اقدامات کیے جو سندھ گورنمنٹ کر رہی تھی,
اور پوری دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی تھی. آپ کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, ہم اس وزیر اعظم کو نہیں مانتے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک جمہوری حکومت کو اس کا آئینی مدعا پورا نہ ہونے سے پہلے آپ گرانے کے لیے, جیسے اپوزیشن نے آپ الزام لگایا کہ فوج سے روابط کیے جا رہے ہیں, تو یہ کیا آپ ایک مطلب آپ نے تو خود جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس سفر کو آپ خود ہی ڈیریل کرنے میں لگے ہوئے. کتنی مزے کی بات ہے, میں تو اسے جوک سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے رابطے ہیں تو ضمانتیں ہماری نہیں ہو رہی, ہمارے لیڈران جیل میں پڑے ہیں. اگر ہمارے رابطے کسی بہت بڑی طاقت سے ہیں جن کا یہ الزام لگا رہے ہیں تو ہمارے کیسز اسلام آباد میں چل رہے ہیں, ای سی ایل پہ نام ہمارے لیڈران کے ہیں, سختیاں ہم پہ ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں, اور ایک جگہ آپ کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں, اس وقت کا اپوزیشن لیڈر باہر بھی آ گیا, حمزہ شہباز بھی باہر آ گیا, نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے, دوسرے ان کے لیڈر کھلے عام گھوم رہے ہیں جن کے اوپر پروفز بھی ہیں وہ بھی باہر گھوم رہے ہیں. دیکھیں یہ الزامات لگانا بہت آسان ہے ٹی وی پہ بولنا, لیکن اب یہ ملک کی غیور عوام یہ سمجھتی ہے کہ کس کے روابط کس کے ساتھ ہیں, اور ماضی میں کس نے کس کو بنایا, اور کون سی پارٹی کا رابطہ ماضی میں کن کے ساتھ تھا, کون کس کی پیداوار ہے, اور اب کس کے اشارے پہ چل رہے ہیں. پی ڈی ایم سے ہم کو کوئی دور نہیں کر سکتا, ہم احتجاجی راستہ اختیار کریں گے اور اس راستے پہ چل رہے ہیں. ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کبھی غیر آئینی کوئی راستہ نہیں کہا کہ ہم اپنائیں گے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے. ہم بالکل کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ 5 سال پورے کرتی ہے تو ملک کو اس نہج پہ لے جائیں گے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ کے اس کو اس بھنور سے نہیں نکال سکتی. چلیں آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو, ٹائم بھی کم ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.